السلام علیکم ویورز، یہ بہاولپور سے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے ہم نام. ان کا نام ہے محمد عمران خان فرام بہاولپور. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کسی ٹی وی کو کوئی انٹرویو وغیرہ دیا، مجھے نہیں پتہ، کہ جی میڈیا جو ہے منفی اثرات، طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح اور موبائل فونز جو ہیں وہ اس کے اثرات معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ وہ کیا واقعی وزیر اعظم عمران خان کا بیان درست ہے؟ یہ سطحی سی سوچ ہے بھائی میرے. یہ بیان کیا اس میں کیا رکھا ہے؟ کیا اس میں نہ کوئی لاجک ہے نہ سینس ہے. اس کی میں چند وجوہات آپ کو دیکھو. اگر کسی کو ملک نہ چلانا آئے، ٹھیک ہے، تو ملک قصوروار ہے. کوئی میڈیا کا استعمال اگر میں غلط کر رہا ہوں تو میڈیا تو میڈیا کی وجہ سے نہیں، میڈیا کے پیچھے بیٹھے ہوئے انسانوں، میڈیا بے جان ہے. یہ کیمرہ ہے، میں بکواس کروں یا جو مرضی کروں، بے تکی بات ہے. موبائل فونز، اچھا میں نے جو مثال دی آپ کو کہ اگر کسی کو ملک نہیں چلانا آتا، وہ ہاتھ پاؤں بڑے مار رہا ہے، تو کیا اس میں قصور ملک کا ہوگا؟ تو میڈیا کا، یہ موبائل فونز کا کیسے ہو گیا؟ اچھا اگر کوئی بندہ مذہب کا غلط استعمال کرے اور بندوں کو بندوں سے مروا رہا ہو، تو کیا اس میں مذہب کا کوئی دوش ہوگا؟ اچھا اسی طرح میڈیا کو اگر کوئی مس یوز کر رہا ہے یا ابیوز کر رہا ہے، تو میڈیا کیسے منفی ہو گیا بھائی؟ اور بھائی بندہ خدا کو عقل کو ہاتھ مارے آدمی، ایٹمی جو توانائی ہے وہ تو نہ منفی ہے نہ مثبت ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس سے انسانوں کو برباد کرتے ہو، ایٹمی توانائی جو ہے وہ بوم کی شکل میں استعمال کرتے ہو، تو وہ اس سے زیادہ بھیانک چیز ہی کوئی نہیں. لیکن اسی سے اگر آپ بجلی گھر بنا کے لوگوں کو ریلیف دیتے ہو، سستی بجلی دیتے ہو، بہت اچھی بات ہے. ایک گن جو ہے وہ میرے سپاہی کے ہاتھ میں ہے، میرے محافظ کے ہاتھ میں ہے، وہ بابرکت ہے. وہی گن اگر ڈاکو کے ہاتھ میں یا رازن کے ہاتھ میں چلی جائے تو غلط ہو جائے گا. سو یہ بیان جو ہے نا وزیر اعظم عمران خان کا، بس اسی طرح ہے. وہ بادشاہ آدمی ہے، جیسے دل کیا انہوں نے بول بال دیا، معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. موبائل فونز کی منفی، وہ بھائی موبائل فون تو بے جان چیز ہے، جیسے اس کو یوز کرنا چاہو کر لو. ایک سٹیج ہے، اس پہ اگر نعت خوان ہے یا کوئی ڈھنگ کا کوئی لیکچر دیا جا رہا ہے تو وہیں اگر آپ گانا شروع کرا دو، جو لاہور میں ہوتا رہا ہے. تھیٹر اسی لیے برباد ہوا. سو چیزیں رائٹ اور رانگ نہیں، ان کا استعمال صحیح یا غلط ہوتا ہے. سیاست جو ہم جیسے ملکوں میں ذلیل اور رسوا اور بدنام ہے، ہمارے تو ایکسپریشن یہ عام ہے، وہ چھاڑی یار بہت ہی سیاست نہ مار، سیاست دان نہ بن. وجہ کیا ہے؟ نفرت، حقارت. سو اس میں سیاست تو بذات خود الٹیمیٹ چیز ہے. تو لیکن چونکہ اکثریت چونکہ اسی طرح استعمال اس کو کرتی ہے، تو بہرحال یہ بیان مجھے نہیں کچھ جچتا. راجو ملہوترا صاحب ہیں، سوال ان کا، تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے مجھے اس قابل جانا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں نہ صرف پاکستانیوں بلکہ ہم بھارتیوں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں، کیونکہ پاکستانیوں اور بھارتیوں کے دکھڑے ایک جیسے ہیں. آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ بھارت میں بھی سیاست ہی بدنام ترین شعبہ ہے. بھارتی اور یہاں کی نقلی جمہوریت پر کچھ فرمائیے راجو ملہوترا. تو راجو بھائی سچی بات یہ ہے، میں اس لیے بات نہیں کروں گا کہ آپ نے حکم دیا ہے اس کو تبصرہ کرنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے کہیں بہتر تبصرہ تو آپ خود کر چکے ہیں، جس میں اضافہ میرے بس کی بات نہیں. صرف ایک بات میں عرض کر دوں، ابھی میں ایک پروگرام ہوتا ہے ہمارا جیو کا، رپورٹ کارڈ اسے کہتے ہیں، تو میں اس میں 3 دن فرسٹ 3 days پیر منگل
بدھ میں ہوتا ہوں تو آج پیر تھی تو میں نے ابھی ریکارڈنگ کرائی گھنٹے پہ، تو میں نے اس میں کہا بھائی بات سنو کہ جمہوریت کا لفظ استعمال کرتے وقت سوچ لیا کرو کہ کہیں اس لفظ کے ساتھ بلاత్کار تو نہیں کر رہے ہیں، ہوش کرو. یہ کیسی جمہوریت ہے جس نے جمہور کہتے ہیں عوام کو. وہ بھائی میں نے کہا جس نے عوام کے کڑاکے نکال دیے، ان کو برباد کر کے رکھ دیا اتنے سالوں میں، تم اس کو جمہوریت کہے جا رہے ہو. میں اس کے لیے یہ اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ گندے غلیظ پانی، موری گندی نالی کے پانی کو آپ باٹل کر کے، خوبصورت باٹل اوپر لگا دیں اس کے، بڑا خوبصورت ایک وہ لیبل شیبل اس کا، اور اس پہ لکھ دیں آب زمزم یا لکھ دیں آب حیات، تو دینے والے کو تو میں سر پہ توڑ دوں گا وہ باٹل. تو یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ نوٹنکی ہے، یہ ٹوٹل بدماشی ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کیا کہ جی بیچ میں مارشل لا. اور بھائی تم ہو ہی اتنے گئے گزرے، اچھا رہ گیا ہندوستان. او بھائی میری تو روح اس کے کئی شہروں میں بھٹکتی پھرتی ہے راجو بھائی، سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو وہاں تو فوج نے کبھی نہیں کچھ کیا. نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ نریندر مودی صاحب نفرتوں کے سفیر ہیں آپ. میں ان کے بارے میں اور کوئی بات نہیں کرتا. تقسیم در تقسیم کر رہے ہو، ظلم در ظلم کر رہے ہو. مت کرو. یہ صرف مسلمان نہیں، میں وہ بات نہیں کر رہا سکھ علیحدہ ہو رہے ہیں، نہیں بھائی نہیں. آپ کی پریورٹیز میں سوائے اپنے عوام کی خوشحالی کے، آسودگی کے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن نہیں، یعنی خالص جمہوریت، ان انٹرپٹڈ جمہوریت نے بھی ہندوستان جیسے ملک کو جو دیا وہ یہ ہے. تو یہ میں ابھی وہ رپورٹ کارڈ میں بحث کر رہا تھا، میں نے کہا بھائی عقل کو ہاتھ مارو. یہ جمہوریت جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں، یہ دکانیں ہیں، شاپنگ مالز ہیں، یہ ریڑیاں ہیں، یہ چھابے ہیں، یہ اڈے ہیں، اڈے. جو گیا گزرا ترین آدمی ہوتا ہے، جس کا کوئی آگا پیچھے نہیں ہوتا، جو ہر طرح کی ذلت رسوائی برداشت کر سکتا ہے، جو در جا کے ووٹوں کی بھیک مانگے، وہ اس کام میں آ جاتا ہے ہم جیسے ملکوں میں. یا ممکن ہے کوئی براک اوباما آئے. براک اوباما جب اپنی کیمپین چلا رہے تھے، میں تو ظاہر ہے ان کو نہیں میں ملا، اس ایک کیمپین میں وہ تھکا ہوا، وہ اکیلا ہی کمرے میں بیٹھا ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ مین، پروفیسر آدمی. تو وہ تھکے میں نا براک اوباما نے اپنا ٹانگ رکھی ہوئی ہے، یا دونوں ٹانگیں رکھی ہوئی میز کے اوپر، ریلیکس کر رہا ہے اکیلا. وہ کسی نے فوٹوگراف بنا لی. اس کے جوتے کے تلوے میں ہول تھا، وہ تقریباً وہ فرق تھا. یہ ملک بیچ کر جائیدادیں بنانے والے، لوگوں میں نفرتیں تقسیم کرنے والے، لوگوں کو لوگوں سے لڑانے والے، انسانوں کو انسانوں سے مروانے والے، یہ زمین. بہرحال آپ کا جواب ٹھیک تھا. میں نے تو بتایا کہ میں ابھی کیا گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے، 6 بجے ریکارڈنگ ختم ہوتی ہے، تو اس وقت ہمارے تقریباً 7:30 بجے. بہرحال راجو بھائی تھینک یو ویری مچ. کالم کا عنوان ہے عمران خان اور اس کا محسن میڈیا. عمران خان نے ایک ایسی بات کہی ہے جو میرے سر کے اوپر سے گزر گئی. 15-20 منٹ سوچتا رہا کہ اس پہ تبصرہ کروں یا نظر انداز کر دوں، لیکن معاملہ کیونکہ میرے میڈیا کا تھا، کیونکہ میں اس سے وابستہ ہوں، اس لیے نظر انداز نہیں کر سکا. وزیر اعظم کا یہ کہنا خاصا بے بنیاد ہے کہ ان کی حکومت میڈیا کے نشانے پر ہے، کیونکہ وزیر اعظم کا سیاسی وجود تو ہے ہی میڈیا کا مرہون منت، جس کو اکثر لوگ ان کی کرشماتی شخصیت، ورلڈ کپ، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل اور نمل یونیورسٹی وغیرہ کے ساتھ گڈمڈ اور کنفیوز کر دیتے ہیں، جو 100% غلط ہے. کیونکہ 24-25 برس پہلے عمران خان آج سے 24-25 سال نسبتاً چھوٹے تھے. He was much younger, smarter, better looking, more energetic, یہ جو بھی کہہ لو آپ. اچھا تو اس وقت تو کسی نے گھاس نہیں ڈالی. ٹیک آف ہوا نہیں ہوا، بالکل ہی نہیں ہوا. ایک کو سیٹ پھر بھی ٹیٹ، یہ وہ اس طرح کے نعرے. اچھا
پھر وہ کہتے ہیں جی ورلڈ کپ کی بات کرتے تو ورلڈ کپ تو بھائی اس آج کی نسبت تو اس وقت بہت ہی تازہ تھا، کچھ بھی نہیں ہوا ورلڈ کپ نے، کوئی اٹریکٹ ہوئے لوگ بس کہ اچھا ہاں بھائی عمران خان نے ایک پولیٹیکل پارٹی، نتھنگ مور. اچھا اسی طرح تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی کینسر ہاسپٹل والا معجزہ بھی اس وقت تو نیا نیا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ نہیں تھی. لوگوں نے اگر اس کو پولیٹیکل اس میں انٹرپریٹ کرنا ہوتا تو وہ دھڑا دھڑ ووٹ دیتے کہ جی مسیحا آ گیا ہے. نتیجہ تو صفر تھا. انتہا تو یہ کہ جو ہمارے بہت بڑے مرحوم ٹی وی سیلیبریٹی ہماری طارق عزیز، اس سے تو الیکشن ہار گئے. اچھا تو بھائی نہ کوئی کرشماتی شخصیت کام آئی، سچ یہ ہے، نہ سماجی خدمات نے کوئی کام دکھایا، یہ غلط فہمی ہے. اور سفر سارا 20 سال سے آگے چلا گیا. اس برے طویل برے وقت، بلکہ بدترین وقت میں اگر میڈیا عمران خان کا ہاتھ نہ تھامتا، اسے سہارا نہ دیتا، سیاسی طور پہ زندہ نہ رکھتا، تو آج تحریک انصاف بھی تحریک استقلال جیسی ہوتی، اور شاید عمران خان بھی ایئر مارشل اصغر خان ہو چکا ہوتا. اور یہ بھی یاد رہے کہ ایئر مارشل اصغر خان بھی بہت بڑے قومی ہیرو تھے، اور ان کی دیانت، ان کی شرافت، ان کی دلیری اور مستقل مزاجی بھی ضرب المثل کی سی حیثیت رکھتی تھی. اصغر خان کی شخصیت انتہائی غیر متنازع اور ہر قسم کے اسکینڈل سے بھی پاک تھی، لیکن نتیجہ عمران خان کی خوش قسمتی تھی کہ اصغر خان مرحوم کے برعکس اسے ایک طرف تو پرنٹ میڈیا کے کچھ بااثر لوگوں کی سپورٹ حاصل رہی، غیر مشروط سپورٹ اور بہت جاندار سپورٹ حاصل رہی، تو دوسری طرف الیکٹرانک میڈیا کا جن بوتل سے باہر آ گیا، جس کا 100% کریڈٹ پرویز مشرف صاحب کو جاتا ہے کہ ان کی جگہ اگر کوئی سیاستدان ہوتا تو کبھی میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو اس طرح کی چھوٹ نہ دیتا. ہوا کیا، ایک طرف پرنٹ میڈیا کے چند گنے چنے تھے، نہ ہونے کے برابر ہی تھے، لیکن تھے جنہوں نے مضبوطی سے، پوری استقامت سے، پامردی سے، دلیری سے اس کا ساتھ دیا. تو دوسری طرف الیکٹرانک میڈیا نے ڈولتے لڑکھڑاتے، بار بار شکست کھاتے ایز اے پارٹی عمران خان کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا اور اقتدار تک پہنچا دیا. اس سارے پروسیس میں رہی صحیح کسر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بدترین پرفارمنس نے پوری کر دی. بددیانت لوگ تھے، انہوں نے لگایا کم، کھایا بہت زیادہ. ان سے اکتائے ہوئے لوگ، ان سے اکتائے ہوئے عوام آہستہ آہستہ عمران خان کو سنجیدگی سے لینے لگے اور اس کی سیاست کی طرف متوجہ ہونے لگے، جس کا پورے کا پورا کریڈٹ پرنٹ میڈیا اور پھر الیکٹرانک میڈیا کو جاتا ہے. اس سارے کھیل میں خود عمران خان کا اصل اور اکلوتا کریڈٹ یہ ہے کہ وہ مایوس کن حالات میں بھی ڈٹا رہا، لیکن اس میں اس کی شخصیت، اس کے گلیمرس ہونے، اس کے ورلڈ کپ، کینسر ہاسپٹل، نمل یونیورسٹی وغیرہ کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ بصورت دیگر وہ پہلے چند سالوں میں ہی ٹیک آف کر گیا ہوتا. میں لاجیکل بات کر رہا ہوں. اچھا کچھ اور عوامل، کالم میں نے عوامل کے گرد انورٹڈ کاماز لگائے ہیں، کچھ اور عوامل جو بعد میں اسے نصیب ہوئے، نصیب کو بھی میں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے. اس کے پیچھے بھی میڈیا ہی تھا جس نے اسے سیاسی طور پہ زندہ رکھا اور فیڈ آؤٹ نہیں ہونے دیا. اچھا ورنہ ان عوامل کی نوبت ہی نہ آتی اور عمران خان مینار پاکستان تک پہنچنے سے پہلے ہی
قصہ پارینہ بن چکا ہوتا. سو میرے نزدیک میڈیا عمران خان کا حقیقی محسن ہے. سو آج میڈیا جیسے محسن کے بارے میں عمران کا یہ کہنا کہ اس کی حکومت میڈیا کے نشانے پر ہے ایک ایسی خطرناک سوچ ہے جو اس کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور جس پہ نظر ثانی کرنا ہی بہتر ہوگا. یہ احسان فراموشی بھی ہے جو اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ یہ حکومت اچھا میڈیا کو تو بلیم کرنا ایبسلیوٹلی بے بنیاد ہے، کیونکہ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں یہ حکومت سوائے اپنی پرفارمنس کے اور کسی کے نشانے پہ نہیں ہے. حتیٰ کہ اپوزیشن جو باندر پٹکیاں آج کل مار رہی ہے ان کی تحریک کا فیول بھی حکومت کی پرفارمنس ہے. یہ میڈیا نے تو نہیں ان کو لانچ کیا ہوا نا، یہ پی ڈی ایم وغیرہ کے جو پھر رہے ہیں در در پھر رہے ہیں ان کو میڈیا نے تو نہیں لانچ کیا. وہ کس بلبوتے پہ، ان کی تو اوقات ہی ختم ہو گئی تھی. ان کی پرفارمنس دیکھ کے نا ان میں جان پڑی ہے اور وہ بلوں سے باہر نکلا ہے. اچھا عمران خان نے یہ شکوہ بھی کیا اپنے اسی اسٹیٹمنٹ میں یا انٹرویو میں کہ حکومتی کارکردگی صحیح نہیں بتائی جاتی. تو بندہ پوچھے کہ بھائی اس کے پیچھے بھی میڈیا کی بدنیتی نہیں ہے تو بہت کم، جبکہ خود عمران حکومت کی نااہلی کہیں زیادہ ہے، کیونکہ یہ حکومت میڈیا کے ساتھ پوری طرح کمیونیکیٹ کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے. یہ لوگ تو آج تک عوام کو یہ سادہ سی بات نہیں سمجھا سکے کہ جب اقتدار ملا تو ملک کس حال میں تھا. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران کے یا پی ٹی آئی کی کھوپڑی میں فٹ نہیں بیٹھ رہی کہ اس کھیل میں کچھ باتوں کو بار بار ان کی تکرار، ہیمرنگ، ری انفورسمنٹ، بار بار یاد کرانا وہ بہت اہم ہوتا ہے. یہ میڈیا یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے، اٹس اے ویری ویری سیریس سبجیکٹ. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں جو ان کی کھوپڑیوں میں نہیں آئے گی، حالانکہ ان کے بے شمار لوگ میرے پاس آئے میں نے بتایا، لیکن ان کے اپنے ہی پلے کچھ نہیں ہے. مجھے بتائیں دنیا میں وہ لکس کو کسی اشتہار کی ضرورت ہے؟ نیسکیفے کو ہے؟ باٹا کو پاکستان میں اشتہار کی ضرورت ہے؟ کیا نانسنس ہے یار. 7 اپ، کوک، پیپسی، وہ یہ ملکوں سے زیادہ مشہور ہیں. بے شمار اور چیزیں، لمبا کھاتا. وہ پاگل ہیں. کروڑوں اربوں ڈالر پوری دنیا میں دے کیپ ہیمرنگ، بار سر دکھنے لگتا ہے. یہ کوک کا وہ پتہ نہیں کس کوک کا یا پتہ نہیں کسی اور کا بڑا ہی گھٹیا سا پتہ نہیں وہ ظالمہ کو اشتہار چل رہا ہے. وائی 5 بار سارا دن یاد کرو رب کو، 5 بار کانسٹنٹلی. یہ ہیمرنگ ہے، یہ طریقہ کار ہے. ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، ان کو تو سمجھ میں نہیں آنا، میں اپنے قارئین کو اپنے ویورز کو سنا دیتا ہوں. دیکھ ہے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے. پتھر بھی جو ہے نا، پتھر مسلسل ایک ایک قطرہ ٹپکے پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. ان کو تو کرنا ہی ککھ نہیں آیا. اتنی لمبی زبانیں ہیں، ڈھنگ کی بات ایک نہیں. سارا صبح دوپہر شام سوائے کے جگتے مارتے رہتے ہیں اپوزیشن کو. وہ مرے ہوئے ہیں، ان کو زندہ کر دیا انہوں نے جگتے مار کے. تو یہ ان کا حال ہے. اس لیے اور پھر آخری بات، اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ خود انہوں نے میڈیا کے ساتھ کیا کیا. عام آدمی کو اندازہ نہیں ہے. ہمارے بہت سے جونیئر ساتھیوں کو خودکشیاں کرنی پڑیں. اتنی بھیانک ڈاؤن سائزنگ ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کی تفصیلات رلا دینے والی ہیں. اتنا بندہ لے آف کیا گیا جو انہوں نے کیا. وہ ٹھیک بھی تھا تو غلط ہے. اس کی وجہ ہے کہ بہت سے کام زندگی میں مرحلہ وار کرنے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ. فیز 1 پہلا مرحلہ، دوسرا، تیسرا، ڈانگ اٹھائی ہے. بے شمار لوگوں نے اور بے شمار لوگ بیچارے پتہ نہیں کیا
خانچے لگا رہے ہیں یا چھوٹے چھوٹے وہ سٹورز چلا رہے ہیں جو انہوں نے میڈیا کا حشر کیا. اور ایک بات مجھے بتائیں, میں نے تو زیادہ نہ لکھا ہے نہ میں بولا ہوں, پاکستانی میڈیا کے سب سے بڑے آدمی سرخیل میر شکیل الرحمان کے ساتھ ہونے والا سلوک بھی اسی حکومت میں ہی ہونا تھا. تو کبھی نہ بھولنا, میڈیا ایک مستقل حقیقت ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں. جو 3 بار وزیر اعظم رہا نا, وہ ملک سے مفرور ہے. والدہ کو دفنانے نہیں آیا, بیٹے بھی مفرور ہیں, سمدھی بھی مفرور ہے, بھائی کا بیٹا بھی وہیں ہے, بھائی کا داماد بھی وہیں ہے. سو یہ ایک پرماننٹ ریالٹی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے. اور عام آدمی کے ساتھ بھی آپ کا میڈیا کو مارو گولی, عام آدمی کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ آپ نہیں کر پائے. پوری طرح بات سمجھائی ہوتی نا, تو جتنے بندے سڑکوں پہ آپ کو کوس رہے ہیں یا ان مچھندروں کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ 1/4 ہوتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے جلسوں میں بندے نہ ہوتے, یہ 50% کم ہوتے یا 75% کم ہوتے. اگر لوگوں کو بتا دیا گیا, آج تک نہیں بتا سکے, یہ 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, بلیم کر رہے ہو میڈیا کو. اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرو ورنہ نقصان ہوگا.